صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی کی اس سیریز میں آج ہمارا موضوع ہے بصیرت. بصیرت کے معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے چلیں. بصیرت اور بصارت دو اہم چیزیں ہوتی ہیں. بصارت کے معنی ہوتے ہیں کہ ظاہری نگاہوں سے دیکھنا. ظاہری نگاہوں سے دیکھنے کا نام ہے بصارت، اور دل کی نگاہوں سے دیکھنے کا نام ہے بصیرت. بصیرت یعنی دل کی نگاہوں سے دیکھنا. کیا چیزیں دیکھنا؟ یقیناً ہم خود غور کریں. جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں. جو ظاہر ہیں ان ظاہری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن باطنی چیزیں جو دل کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں یقیناً وہ بہت معنی رکھتی ہیں. اس بات کو اور واضح کر دوں کہ اس بات کے لیے سہارا ہم لیں گے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا. آپ فرماتے ہیں کہ بہترین صاحب بصیرت وہ ہے جو اپنے عیوب کو دیکھ لے اور گناہوں سے الگ ہو جائے. یعنی بصیرت کے معنی یہ ہیں جو اپنے عیوب پر نگاہ جو رکھے، جو اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے، اپنے عیبوں کو دیکھے. یقیناً یہ عیب ہمارے جو ظاہری طور پر دکھائی نہیں دیتے ہیں بعض اوقات، اور جو کہ ہمارے باطن میں موجود ہوتے ہیں، ان عیبوں پر نگاہ رکھنا حقیقت میں یہ بصیرت ہے. یعنی دل کی نگاہ سے ہم نے دیکھا ہے تو ہم دیکھ پائے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں، یہ برائیاں بھی ہمارے اندر موجود ہے. لیکن یہ علمیہ ہے، ایک غم ہے یوں کہیں کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر نگاہ رکھنا زیادہ یہ ہمارا مشغلہ بن جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر تو نگاہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ظاہری آنکھوں سے ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں اور اس چیزوں کے متعلق اس انسان کی سرزنش کہتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسروں کے نگاہوں کو جو ہم نے دوسروں کی جو ہم نے گناہوں کو دیکھا ہے، ان کے عیبوں کو دیکھا ہے، اگر اسے دیکھ کر ہم اس انسان کو تنہائی میں سمجھائیں یا اسے ہدایت دیں یا نیکی کی طرف اسے لانے کی کوشش کریں تو یہ بہترین کام ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم نے کیا کہ دوسرے کے عیبوں پر تو نگاہ ہم نے کی اور ان عیبوں کو اور دوسرے لوگوں تک ہم نے پہنچایا تاکہ اس انسان کی بدنامی ہو، اس انسان کے بارے میں لوگوں کے درمیان ایک بری امیج بن جائے، تو یہ یقیناً بہت بدترین چیز ہے جس کو خداوند عالم پسند ہرگز نہیں کرتا. ایسے انسان کو جو دوسروں کے عیبوں پر نگاہ رکھتا ہے، خدا اسے پسند کرتا ہے جو بصیرت رکھتا ہے اور اپنے عیبوں پر نگاہ رکھتا ہے. جب انسان اپنے عیبوں پر نگاہ رکھتا ہے اور دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو وہ خداوند عالم اس کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے، اس کے گناہ کو بھی لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرتا، اس کی عزت کو پامال ہونے نہیں دیتا ہے. تو یقیناً انسان کی بصیرت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر، اپنے عیب پر نگاہ رکھے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل کی نگاہوں سے دیکھے. اور دل کی نگاہوں سے کب وہ دیکھ پائے گا؟ یہ بصیرت کب پیدا ہوگی؟ جب وہ غور و فکر کرے گا، جب وہ احساس کرے گا. یقیناً ایک انسان جب احساس کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ اس کی زندگی کس راہ پر چل رہی ہے اور اس نے اپنی زندگی میں کن چیزوں کو انجام دیا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جسے وہ انجام دیتا ہے اور کون سے ایسے کام ہیں جس سے وہ رک رہا ہے. ایک مرتبہ جب ان چیزوں کے بارے میں اس نے جاننے کی کوشش ایک انسان نے کی ہے تو وہ پاتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھیں، جو خداوند عالم کی طرف سے منع دی تھی، منع کیا گیا، لیکن وہ ان چیزوں کو انجام دے رہا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس انسان کو انجام دینی چاہیے اور وہ ان چیزوں کو انجام نہیں دیتا ہے. تو یقیناً انسان جب ایک مرتبہ غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، تب جا کر وہ بصیرت کی منزل پر پہنچ پاتا ہے. دل کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتا ہے. اس نے غور و فکر کیا اور دل کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا کہ اس نے زندگی میں کن کن چیزوں کو انجام دیا ہے، کیا کام وہ انجام دے رہا ہے. کہیں ایسے کام تو نہیں جو خداوند عالم کے ناپسندیدہ کام ہے. لہٰذا ایک انسان اس طرح سے جب سوچتا ہے، بصیرت کی نگاہ سے سوچتا ہے، تو یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا ہے، پروردگار عالم کی نگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے. اس کے ماتحت
تحت یقیناً قرآن مجید میں بھی اس کے ضمن میں آیتیں وارد ہوئی ہیں اور اس کے متعلق بہت سے واقعات بھی ہیں جن کا میں ذکر کرتی چلوں۔ سب سے پہلے آیت قرآنی کا سہارا لینا چاہوں گی کہ بصیرت کی اہمیت کو قرآن مجید میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ کس قدر اہمیت ہے بصیرت کی، یعنی دل کی نگاہوں سے دیکھنا، غور و فکر کرنا اور پھر دل کی نگاہوں سے دیکھنا، اپنے عیبوں کو دیکھنا، اپنی غلطیوں کو دیکھنا اور خود کو گناہ سے روک لینا۔ اور جب بصیرت ہو جاتی ہے تو دوسروں کی اچھائیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات جب بصیرت نہیں ہوتی ہے تو ہم دوسروں کے جو گناہ ہیں انہیں بھی بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جب بصیرت ہوتی ہے تو انسان دوسروں کی چھوٹی سی بھی اچھائی ہے تو اس کے لیے اس کی بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے، جس کے ذریعے اس انسان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سے وہ ان اچھائیوں کو، ان نیک کام کو اور پھر سے زیادہ انجام دینا شروع کرتا ہے۔ قرآن مجید بھی اس حوالے سے بصیرت کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ یہاں پر سورہ یوسف کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں اور میری اتباع کرنے والے بصیرت کے ساتھ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا پاک و بے نیاز ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یقیناً پروردگار عالم نے بھی قرآن مجید میں بصیرت کے اعتبار سے اس بات کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ ایک اور سورہ قرآن مجید کا سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جانا، کہ کیونکہ روز قیامت سماعت، بصارت اور قوت قلب سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی انسان سے سوال ہوگا اس کی بصیرت کے اعتبار سے، اس کی سماعت کے اعتبار سے، جو سنتا ہے انسان ان چیزوں کے اعتبار سے بھی اس سے سوال کیا جائے گا، اس کی قوت قلب کے اعتبار سے بھی انسان سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا اس چیز کے متعلق انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور روایات میں بھی وارد ہوا ہے بصیرت کی اہمیت کے متعلق کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا بصیرت کے گنوا دینے سے آسان ہے، یعنی انسان اگر آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا تو یہ پھر بھی آسان ہے، بصیرت اگر اس کے پاس موجود نہیں تو یہ زیادہ غمناک چیز ہے انسان کے لیے۔ اگر اس کے پاس بصیرت نہیں، اگر وہ دل کی آنکھوں سے سچائی اور حق کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، نہیں جانتا ہے اس کے متعلق، تو یقیناً یہ بہت غمناک بات ہے۔ آنکھوں کا اندھا ہونا تو یہ ایک اس کا عذر ہے، ایک بیماری ہے جس کے متعلق اس پر کوئی عذاب نہیں، لیکن اگر بصیرت نہیں ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور روایت میں، ایک اور حدیث مبارکہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صاحب فکر نہیں ہے وہ بصیرت سے خالی ہے، یعنی وہی بات کہ ہمیں یقیناً مولا نے رہنمائی فرمائی ہے کہ فکر ضروری ہے، بصیرت کے اعتبار سے انسان فکر کرتا ہے، صاحب فکر ہوتا ہے تو بصیرت کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یقیناً انسان جب بصیرت یعنی دل کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کرتا ہے اور اپنے عیب پر نگاہ رکھتا ہے، اپنے گناہوں کے بارے میں خبر رکھتا ہے، تو اسے ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ایک احساس زندہ ہوتا ہے اپنے رب کی جانب، اپنے رب کی طرف سے ایک محبت، ایک زیادہ قربت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے متعلق ایک واقعہ پیش کرتی چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک حبشی رہتا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور مسلمانوں کے عقائد اور ان کی ان باتوں کو اور دین اسلام کی باتوں کو دیکھتا تھا، جانتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں دین اسلام کے لیے ایک محبت پیدا ہونے لگی، جستجو پیدا ہونے لگی، اس کا دل اور زیادہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اسے اس کا دل پوری طرح سے متوجہ دین اسلام کی جانب ہوا، اور وہ رسول اللہ کی خدمت میں وہ حبشی شخص آیا، حبش کا رہنے والا وہ شخص جو اب تک مسلمان نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے ان عقائد کو دیکھ کر، دین اسلام کی باتوں کو دیکھ کر کے، رسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھ کر کے اس کا دل ایک مرتبہ
رجوع ہو رہا ہے اس دین اسلام کی طرف، وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آنے کے بعد رسول اللہ کے سامنے بہت ہی ادب و احترام سے اس نے التجا کی کہ دین اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہوا۔ اب جب وہ مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ کی خدمت میں آتا، مسلمانوں کی نشست میں آتا، بیٹھتا اور دین کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی جستجو اور کوشش کرتا۔ ایک دن رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہان کا خالق عالم و خبیر ہے؟ یعنی جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیا وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے؟ کیا ہر چیز کی اس کو خبر ہے؟ کیا ہر چیز کے بارے میں پروردگار عالم جانتا ہے؟ یہ اس نے سوال کیا تو رسول خدا نے فرمایا، یقیناً خداوند عالم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ظاہر و باطن کا علم خدا کو ہے، ماضی حال مستقبل کا علم خدا کو ہے، جو گزر چکا اس کا بھی علم خدا کو ہے، جو ابھی ہے اس کا علم بھی ہے، جو آگے کیا ہونے والا ہے یقیناً اس چیز کا بھی علم پروردگار عالم کو ہے۔ تو لہٰذا رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا علم پروردگار عالم کو ہے، تمہارے خیالات سے بھی وہ واقف ہے، تم کیا سوچتے ہو ان چیزوں سے بھی وہ واقف ہے۔ یہ باتیں سن کر غلام کچھ دیر تک سوچتا رہا، اور اس کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا میرے تمام گناہوں سے واقف ہے اور ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر حرکت پر اس کی نگاہ ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا۔ یہ شخص کہتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر میں کسی گناہ کو بھی انجام دیتا ہوں تو پروردگار عالم ان چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، میرے عیب، میرے گناہ کو بھی دیکھنے والا ہے۔ اب جو اس نے اپنے گناہ کا احساس کیا، یا یقیناً انسان گناہ اسے ہو جایا کرتے ہیں اب، لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ وہ توبہ کرے، احساس کرے، غور و فکر کرے اور بصیرت کے ساتھ اپنے گناہ پر، اپنے عیب پر نگاہ رکھے۔ اب جب اس نے اپنے عیبوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو وہ بصیرت عطا ہوئی ہے، وہ بصیرت کے ماتحت اس نے سوچا ہے کہ اب اس نے ایک چیخ بلند کی خدا کے خوف سے کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم وہ ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ میرا رب ہے کہ جسے ہر چیز کی معلومات، حتیٰ کہ میرے گناہ کو بھی جانتا ہے، میری ہر حرکت پر اس کی نگاہ ہے۔ تو اگر میں نے کچھ گناہ انجام دیے تو اسے بھی اس پروردگار عالم نے جانا ہے۔ اب اس بات کو سوچ کر اس کی چیخ بلند ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی بصیرت کا یہ اثر ہوا کہ اس نے اپنے عیب پر نگاہ کی ہے، دوسروں کے عیبوں پر نہیں، بلکہ یہ نہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے تو فلاں 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 ہمارے رشتہ دار، فلاں فلاں ہمارے پڑوسی، فلاں عزیز و اقارب، وہ تو اتنے گنہگار ہیں، ان کے بھی عیب کو اللہ جانتا ہوگا۔ نہیں، بلکہ اس انسان نے اپنے بارے میں کہا کہ پروردگار عالم تو پھر میرے عیبوں کو بھی جانتا ہے، میرے بارے میں بھی خدا کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب اسے شرمندگی اپنے عیب کے اعتبار سے خدا سے محسوس ہو رہی ہے، جس شرمندگی کا اثر یہ ہوا کہ اس شرمندگی اور اس بصیرت کے ساتھ وہ اس دنیا سے اٹھا ہے۔ تو یقیناً اب اس کی موت کتنی اس کے لیے فائدہ مند ہو گئی کہ ایک احساس زندہ تھا اور بصیرت کے ساتھ اس دنیا سے اس کا جانا۔ تو یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں بھی دعا گو رہنا ہے کہ خدا ہمیں بھی صاحب بصیرت بنائے، ہمیں بھی دل کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم اپنے عیب، اپنے گناہوں پر نگاہ رکھ سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔